السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 647 ہے۔ سورہ اعراف کی 3 آیتوں کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 65، 66 اور 67، 65، 66 اور 67۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم۔ وإلى عاد، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، ہودن ہود کو، قالا ہت ہود نے کہا، یا قوم میری قوم، اعبدوا اللہ تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ سوائے اللہ کے، افلا تتقون بس تم کیا ڈرتے نہیں ہو، قالا کہا، الملأ ان چودھریوں نے، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا تھا، من قومی اس کی قوم میں سے، انا بے شک ہم، لنراکا البتہ تجھے دیکھتے ہیں، فی صفاحت بے وقوفی میں، وانا اور یقیناً ہم، لنظنک البتہ تجھے گمان کرتے ہیں، من الکاذبین جھوٹوں میں سے۔ قال حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، یا قوم اے میری قوم، لیس بی صفاحہ نہیں ہے میرے ساتھ کوئی بے وقوفی، ولیکنی لیکن میں تو رسول ہوں میں رب العالمین رب العالمین کی طرف سے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تمہیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ نمبر 3، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نمبر 4، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ نمبر 5، ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا جواب میں کہنے لگے۔ نمبر 6، بلا شبہ ہم تجھے بے وقوفی میں دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 7، بلا شبہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تو جھوٹوں میں سے ہے۔ نمبر 8، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم مجھ میں بے وقوفی نہیں ہے۔ نمبر 9، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ قوم عاد تھی۔ عاد جیسے قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، قوم سمود ہے، اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا وہ قوم عاد ہے۔ قوم عاد اور ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ان آیتوں میں موجود ہے۔ قوم عاد بڑی قوت و طاقت والی قوم تھی، بڑی قد آور قوم تھی، لمبی، تڑنگی، اونچی، چوڑی، ڈیل ڈول والی، جس قوم کے بارے میں سورہ فجر میں یہ بات بتائی گئی، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ایسی قوم شہروں میں کبھی پیدا نہیں کی گئی۔ عاد اس قوم کے ایک شخص کا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں پشت میں جس کا نمبر آتا ہے، اسی کے عاد کے نام سے یہ قوم مشہور ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم عاد ہی میں سے تھے اور اسی قوم کی طرف وہ مبعوث کیے گئے۔ قوم عاد کو اپنی قوت بازو اور طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور عذاب سے ڈرایا تو وہ اپنی قوت و طاقت جتلانے لگے اور کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم میں سے طاقت کے اعتبار سے کون زیادہ سخت ہے؟
قوم عاد کو اپنی طاقت تو نظر آئی، رب ذوالجلال کی طاقت نظر نہ آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا اولم یرو، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے ان اللہ الذی خلقہم، وہ اللہ جس نے اس قوم عاد کو پیدا کیا ہے، وہ اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ طاقت کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ ان لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے قوم عاد کو بہت کچھ سمجھایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اس دنیا میں بسایا، حضرت نوح علیہ السلام کا خلیفہ تم کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں تم کو عطا کی، تم کو چوپائے دیے، بیٹے دیے، سب کچھ دیا، امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون، تم کو چوپائے دیے گئے، اولاد دی گئی، باغات دیے گئے، چشمے دیے گئے، سب کچھ دیے گئے۔ سمجھانے کے باوجود قوم عاد نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات تسلیم نہیں کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو سمجھایا مگر انہوں نے بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی حقیقت کو بتایا جا رہا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، دیکھو قوم عاد کو جن کی طرف انہی کے بھائی حضرت ہود کو بھیجا گیا، انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے۔ تو قوم کے لوگوں نے جو بڑے بڑے چودھری قسم کے لوگ تھے ان کی قوم کے، انہوں نے کہا انا لنراک فی سفاہ، ہم تو تم کو بے وقوف تصور کرتے ہیں اور ہم خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صاف کہا اے قوم، اے میری قوم، لیس بی سفاہا، میرے پاس بے وقوفی حماقت سب کچھ نہیں ہے، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جو کہنا تھا اپنی قوم سے کہا۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں اس کو ہم اگلی آیتوں میں پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔